تو بہرحال یہ بدشگونی اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور رہی بات جو بدشگونی لیا کرتے ہیں، یاد رکھ لے، یہ کسی انسان کو کہہ دینا کہ اس کی وجہ سے مصیبت آئی ہے، یہ طریقہ دراصل کفار و مشرکین کا طریقہ ہے، یہ مومنین کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بیان کیا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کے جو نافرمان تھے، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، قالوا طیرنا بک وبمن معک، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر وقت ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام فرمانے والی ذات ہے، اللہ سے کلام فرمانے والے پیغمبر وقت ہے، لیکن پیغمبر وقت کو بھی نافرمانوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تم سے اور جو تمہارے پیروکار ہے، جو تمہاری اتباع کرتے ہیں، جو تمہارے ساتھ ہے، ہم تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے ہم بدشگونی لیا کرتے ہیں۔ یعنی یہ خیال، یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ تمہاری وجہ سے اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں نازل ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بدشگونی کتنا برا عقیدہ ہے، کیسا باطل خیال ہے کہ پیغمبر وقت کے ساتھ ان کی قوم کہہ رہی ہے کہ ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں اور تمہارے پیروکاروں سے بدشگونی لیتے ہیں۔ تو یہ بدشگونی لینا یہ زمانے جاہلیت کا طریقہ ہے۔ قوم نے، ظالموں نے، نافرمانوں نے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا، اللہ کے رسولوں کو نہیں چھوڑا، اور کہا کہ ہم تمہاری وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر جو مصیبتیں آ رہی ہے، ہم پر جو بلائیں آ رہی ہے، یہ تمہارے وجود کی وجہ سے آ رہی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنی غلطیوں پر، اپنی نافرمانیوں پر غور و فکر نہیں کرتا، اپنے بدعمالیوں پر غور و فکر نہیں کرتا کہ یہ مصیبت آئی ہے دراصل میرے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، یہ مصیبت آئی ہے دراصل میری نافرمانی کی وجہ سے آئی ہے۔ اس پر سے انسان کی توجہ ہٹ رہی ہے، اور وہ دوسرے انسانوں کو اپنی مصیبت اور تکلیف اور اپنی زندگیوں میں آنے والی مصائب کا، دوسروں کو اس کا ذمہ دار کھڑا کرتا ہے۔ اور یہی طریقہ زمانے جاہلیت کے کفار اور مشرکین کا تھا، عرب کے مشرکین و کفار کا تھا، کہ وہ لوگ اپنی بدعملیاں، اپنی کفر، اپنا شرک اور ان کے ظلم و زیادتیوں پر نظر نہیں رکھتے۔ آج وہی معاملہ ہمارے معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ کسی نے دکان کھول دیا، دکان نہیں چل رہی ہے، کوئی کاروبار شروع کیا، بزنس کا آغاز کیا، نقصان ہو گیا، لاکھوں روپے میں ڈوب گیا، تو اب وہ یہ نہیں سوچتا کہ آخر کس وجہ سے مجھے نقصان ہوا ہے۔ جس طرح تجارت کے اصول ہے، میں نے ان اصولوں کے مطابق میں نے تجارت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ جس طرح دکانداری کے جو قواعد شریعت نے بیان کیے، پیغمبر اسلام نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتلایا، کیا میں نے اس طریقے کے مطابق زندگی گزارا یا نہیں گزارا؟ لوگوں کی نظر اس پر نہیں رہتی، نظر رہتی ہے گھر کی عورتوں پر، نظر رہتی ہے کہ گھر کی فلاں عورت کی وجہ سے مصیبت ہے، وہ فلاں بلی راستہ کاٹنے کی وجہ سے مصیبت آ گئی ہے، صبح کے وقت کوے نے آواز دی، مصیبت آ گئی۔ حتیٰ کہ یہاں تک بدشگونی کا معاملہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی انسان گھر کے باہر نکل رہا ہے، اچانک چھینک آ گئی، تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ چھینک آنے پر گھر کے باہر نہیں نکلنا چاہیے، بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ چھینک آئی ہے، اگر باہر نکلے گا تو کوئی کام کا نقصان ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھینکنے کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو چھینک ہے، یہ نحوست کی چیز نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بلکہ جب چھینک بندے کو آتی ہے تو اس کی زبان سے وہ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ الحمدللہ کیوں کہنا چاہیے؟ کہ یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، چھینک بھی صحت و تندرستی کی ایک علامت ہے۔
اور جب بندہ چھینکتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ لیکن آج ہم نے یہ طریقہ بنا لیا ہے کہ چھینک آ گئی گئے تو باہر نہ نکلے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا اسلامی کتب میں کہ اگر کوئی انسان آپ کو کسی بات کی خبر دے رہا ہے، کوئی بات آپ کو سنا رہا ہے، آپ کو شک ہے اس کی بات میں کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، معلوم نہیں ہے، اسی دوران اگر چھینک آ جائے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کہنے والا سچا ہے، سچ کہہ رہا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے کہ چھینک کو عادل ہونے کی اور اس کی گواہی کی سچ ہونے کی دلیل بنائی جا رہی ہے، اس کو سچا کہا جا رہا ہے۔ اور آج ہم مشرکین کے طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وہ مشرکین ہند کا طریقہ ہے کہ وہ چھینک آنے پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب باہر نہیں نکلنا ہے، بیٹھ جانا چاہیے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ یہ چھینک وغیرہ یہ کوئی نحوست کی بات نہیں ہے، بلکہ اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ کار تھا کہ وہ معمولی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس سے بدشگونی لیا کرتے اور یہ سمجھتے کہ اس کی وجہ سے کوئی مصیبت آئے گی، کوئی بلا آئے گی۔ لیکن یاد رکھ لے، ہم نے حکایات